ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا, مالی تنگی, جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا, بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے. لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں. ابھی اللہ بچائے, ایک بندے نے خودکشی کی, بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے, پیسے نہیں ہیں اور مسائل. اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا, انکوائری کرتا ہوں, یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ. اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے. تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی, بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریسلی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ دو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو بھائی, کیا جا رہا ہے اس میں. نہ نہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا بھائی. دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے, زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے کا آدمی کے ڈوبے ہیں, کتنے, اور آج نہیں 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا. اس نے بولا سب ادھر جھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے, میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے, پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا, وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں, روڈ پہ آ گیا وہ بندہ, ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو, یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا, تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو. تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے
کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینے, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, کہ اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب, اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی ادھر سے, غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ رہ کے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ, کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کوئی نہ ہو, زکوٰۃ پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے تو اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے, ان کمبختوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریب ہی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کمبختوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. پھر اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے, واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے.
کراچی میں اس پہ نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی. میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, 50 سال نکال گیا بندہ. ورنہ جو کراچی کے حالات ہیں 40-50, میں خود واقعی اپنے بارے میں حیران ہوتا ہوں. میں کیسے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہے, ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ. 2013 کی بات ہے, 14 کی, میرے پیچھے لوگ خفیہ تعاقب کرا کرتے تھے. یہاں برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھ جاتی تھیں, میں پتا ہوتا تھا یہ مخبر ہیں, ہٹا بھی نہیں سکتے تھے, عورت ذات ہے, مخبر ہیں, پوری لوکیشن چیک ہو رہی ہے کہاں جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ. مولانا سم شکوری صاحب شہید ہو گئے, کتنے علماء. تو ہمیں تو ہر وقت یہ تھا آج گئے کل ہم اخبار میں آ رہے ہوں گے. کراچی میں تو یہ چل رہا ہے. مشہور آدمی کہاں زندہ رہتا ہے کراچی میں بھائی. یوسف الجانوی شہید ہو گئے, مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, اطلاع فلانا شہید, مولانا عادل صاحب شہید ہو گئے, عبد المجید ندیم صاحب, یا مولانا ندیم صاحب ہوتے تھے, پورا نام بھول گیا, عبد الغفور ندیم صاحب. میری ان سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوئی, کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے, میں گپ شپ ہوئی, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اگلے دن اخبار میں اطلاع آ گئی شہید ہو گئے, وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ حالات میں 50 سال بھی نکال گئے, بڑی بات ہے بھائی. کیا خیال ہے, بڑی بات ہے. اور یہاں پاکستان میں آپ بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں کیوں مروں. بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اس لیے پہلے سے اتنا انتظام کر دو. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ٹینشن نہ لو, اللہ کرے گا انشاءاللہ. گنجائش دی ہے تو اتنا انتظام کر دو بھائی, مرو تو پیچھے ایک دم سے روڈ پہ نہ آ جائیں, وہ بالکل ہی بس بچے ہی اسپیڈ سے پیدا کیے اور ابا کا اور کوئی کام, سارا زور کس پہ لگایا ہے, اسپیڈ کو فوکس کیا ہے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے, تو وہ میرا آدھا بیان سن رہے ہیں, آدھا نہیں سن رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اسپیڈ سے اور کر کچھ بھی رہے ہیں ان کے لیے سارے, کوئی کچرا کنڈی میں گھوم رہا ہے, کوئی بغیر چپل کے ناڑا لٹک رہا ہے, کوئی شلوار ہی نہیں ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا اثر. میں نے کہا بھائی اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں. بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی فکر بھی کرنی ہے, پیدا بھی کرنے ہیں, روکنے نہیں ہے. اللہ کھلانے والا ہے, لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ کھلائے گا بھائی. خود ہی اپاہج بن کے زندگی گزارو گے پھر نہیں ہوگا حساب کتاب. تو یہ بہت اہم بات تھی, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت ڈپریشن ہے یار. جب مالی مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پہ, تو اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو, بھرپور اسباب اختیار کرو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. پھر وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس میں صبر کی توفیق بھی مل جائے. اپنی حماقتوں سے جو آتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا, میں ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا, میں رہ سکتی ہے اس سے میری ہونا طلاق نہیں. بھائی اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو صرف زبانی, 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے, چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو. زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی, اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے. جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ, شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں. اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے, لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو. شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد کو اگر مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے وہ ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور یہ منت نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں. ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے, جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے, بھائی ہے, کوئی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو. باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے, اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی, میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. ان کو بھائی دل نہیں لگ رہا, پڑھو, لگ جائے گا دل انشاءاللہ.
مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے مجھے، ایسی کون سی سیکرٹ بات ہے؟ میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے، قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں، پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں، مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا، اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، اس وقت مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں، پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں، اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے، دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا، تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، فقہاء نے بہت پہلے ہی مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا، کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پانچے دو، وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. تو یہ بڑا مسائل. ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے، تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا، جو جدید مسائل ہے تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا، وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. سوال کسی نے پوچھا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے، بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا، ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے، دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں، پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے، تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی، نبی دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے، تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا،
تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو میں کیا سمجھاؤں اس کو, حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا, سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی, تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے. تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں, میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی.